الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو قادر مطلق احکم الحاکمین ہے، ہر چیز کا اختیار جس کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورۃ القلم سے ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اخلاق کے تعلق سے کچھ باتیں کہی جائیں۔ اخلاق اچھی عادتیں، اچھے اوصاف، گڈ کیریکٹر، اس کی کافی اہمیت، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اب کہہ لیجئے جس طرح سے عبادتوں کا مقام اور مرتبہ ہے، اسی طرح سے اس بات کا مقام اور مرتبہ ہے، اہمیت ہے کہ انسان کے اخلاق اچھے ہوں، انسان کے معاملات اچھے ہوں، انسان کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، انسان کی بات چیت اچھی۔ اگر یہ چیزیں اچھی نہ ہوں تو پھر عبادتوں کا جو مقصد ہے وہ بھی فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ نماز کے بارے میں دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نماز فحش کام اور گناہوں کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہوئے، فحش کاموں سے نہیں رکے، تو پھر عبادت کا، نماز کا مقصد ختم ہو گیا۔ حج مقبول وہی حج ہے جس کے بعد انسان بری باتیں، گندی باتیں اور برے کام نہ کرے۔ اگر پھر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج مقبول کا جو عین مقصد ہے وہی ختم ہو گیا۔ انسان عبادتوں میں اگر تھوڑا پیچھے رہ جائے تو یہ اس کے اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ لیکن اخلاق کے معاملے میں اگر انسان پیچھے رہ جائے تو پھر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، مذہب پر پڑتا ہے، معاشرے پر پڑتا ہے، خاندان کے اوپر پڑتا ہے، بلکہ اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ برے اخلاق ہیں، کہیں گے مسلمان ہے، اسلام کو ماننے والا ہے یہ شخص۔ برے اخلاق ہیں، کہیں گے فلاں آدمی کا بیٹا ہے۔ برے اخلاق ہیں، فلاں خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اپنے بچے کو لے کر کے اپنے قبیلے والوں کے پاس پہنچی تو قبیلے والوں نے کیا کہا؟ لقد جئت شیئا فریا یا مریم ما کان ابوک امرأ، یعنی مریم علیہ السلام سے اس کے قوم والوں نے کہا کہ اے مریم، اے اخت ہارون، ہارون کی بہن، تمہارے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے،
پھر تم سے یہ بچہ کیسے آ گیا؟ تو ہمارے اگر اخلاق اچھے نہ ہوں تو پھر ماں باپ کی بدنامی، اسلام اور مذہب کی بدنامی، اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کی بھی بدنامی۔ تو اخلاق انسان کے اچھے ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اونچے معیار کے تھے۔ اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کی قسم کھائی، قلم کی قسم کھائی اور فرشتے جس چیز کو لکھتے ہیں اس کی قسم کھائی، اور یہ کہا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بہت اونچے مقام پر ہیں، آپ کا اخلاق جو ہے بہت ہی اچھا اخلاق ہے۔ یہ قرآن کی شہادت ہے۔ اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ نبی کس بات کی، کس کی اتباع کرتا ہے؟ وحی کی اتباع کرتا ہے۔ جو چیز اس کے پاس نازل کی جاتی ہے اس کی اتباع کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی چیز وحی کی گئی؟ قرآن۔ تو قرآن آپ کے اخلاق ہے۔ جتنے اچھے اخلاق قرآن کریم کے اندر ہیں وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں۔ جتنے برے اخلاق بیان کیے گئے ہیں ان تمام برے اخلاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچا کرتے تھے، پرہیز رہتے تھے اور دور رہتے تھے۔ قرآن ہی نہیں بلکہ آپ کے ماننے والے، نہ ماننے والے، گھر والے، ازواج مطہرات، خادم، نوکر اور جس سے بھی آپ ملتے تھے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی گواہی دیتے تھے۔ یہ قرآن کی شہادت ہم نے دی۔ اب آئیے کفار قریش کی شہادت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کفار قریش سے کہا کہ میں اگر ایک بات کہوں تو کیا تم مجھے سچ مانو گے؟ تو کفار قریش نے کیا کہا کہ کیوں نہیں سچ مانیں گے، ہمارا تو ایکسپیرینس ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے بھی نہیں دیکھا۔ نبی بننے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی سچائی تھی، اتنی امانت داری تھی کہ آپ کو محمد اور احمد کے نام سے شاید کوئی نہیں جان سکتا تھا، لیکن الصادق الامین اگر کہہ دیا تو ہر شخص جان جاتا تھا کہ وہ وہی قریش کا آدمی ہے جس کا نام احمد ہے یا محمد۔ یعنی صداقت اتنی تھی، سچائی اتنی تھی، امانت داری اتنی تھی، اسی چیز کو کفار قریش نے کہا، جو کہ دشمن ہیں، آگے چل کر کے دشمن بنیں گے، چاہنے والے اور نہ چاہنے والے سب لوگ موجود ہیں، سب کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر دیتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہتی ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، ابشر، خوش ہو جائیے، آپ کو خوش ہونے کی ضرورت ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا کیا کام کرتے ہیں، مہمانوں کو کھلاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، حق کے راستے میں جو ہے آپ مدد کرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ یعنی کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت نہیں دیے ہیں، صرف پہلی وحی آئی ہے، اور حضرت خدیجہ بھی شاید ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہیں، لیکن ان کی فطرت اور نیچر دیکھیے کہ اچھے اخلاق اگر ہیں آپ کے تو آپ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتے۔ ہیں آپ کے دشمن، ہمارے دشمن ہم کو رسوا کریں گے، لیکن ہے معاشرے میں ایسے بھی لوگ جو ہمارے اچھے اخلاق کے گن ضرور بیان کریں گے کہ نہیں، بھلے دشمن ہے لیکن زمانہ آپ کی اچھائی کی تعریف ضرور کرے گا۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کی اچھائی بیان ہوگی، اگر برے ہیں تو برائی بیان ہوگی۔ اگر کسی شخص کی زبان سے آپ اپنی برائی سنتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ضرور کوئی برائی ہے، آپ اس چیز کو دور کریں، آپ اس سے دشمنی نہ کریں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اب آئیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال لگاتار 10 سال کی لمبی مدت آپ کے پاس رہے اور آپ کی خدمت کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گالی دینے والے تھے اور نہ ہی گالی دینے کی کوشش کرتے تھے، نہ ہی لان تان کرتے تھے، نہ ہی برا بھلا کہتے تھے، نہ ہی کسی کو ڈانٹتے تھے۔ کبھی اگر کوئی نقصان ہوتا یا ڈانٹنے کا غرض ہوتا، مقصد ہوتا، تو آپ کہتے کیا ہو گیا فلاں شخص کو، اس کے پیشانی پر مٹی لگے، بس اتنی سی بات کہتے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ آپ کہیں گے یہ تو آپ کے ماننے والے ہیں، ماننے والے ہی نہیں بلکہ نہ ماننے والے بھی ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ ہرقل کو لیٹر لکھا کہ تم اسلام کی دعوت کو قبول کر لو، تب اس وقت اس کے ملک میں روم کے اندر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ بادشاہ نے ابو سفیان کو بلا کر کے کہا کہ یہ خط آیا ہے اور محمد نام کا کوئی شخص ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں پوچھیں گے۔ انہوں نے پوچھا اور انہوں نے جواب دیا، قسم اللہ کی کہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی اور بالکل سچ ثابت کر دیا اور بتایا کہ اس کے اندر اس طرح کے اخلاق ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، کبھی خیانت نہیں کرتا ہے، کبھی چوری نہیں کرتا ہے، کبھی گالی نہیں دیتا ہے، کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا ہے۔ تو بادشاہ کیا کہتا ہے کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ رکھتا ہو، اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ نبی ہی ہے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ اس کے اچھے برتاؤ ہیں، تو اللہ کے ساتھ بھی، خالق کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ ہوگا۔ اور تم یاد رکھنا، یہ جو میرا ملک ہے یہاں پر بھی اس کی حکومت قائم ہوگی، مجھے موقع ملے تو میں جاؤں گا اور اس کے پیروں کو دھوؤں گا۔ تو اچھے اخلاق کافروں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی۔ تو قرآن کریم اپنے غیر گھر والے باہر والے سب لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی گواہی دی اور آپ نے سنا۔ قرآن کریم صرف نبی کی گواہی نہیں دیتا ہے، اگر آپ پڑھیں گے صحیح سے تو آپ کی بھی گواہی دے دے گا کہ آپ کس کیٹیگری میں رہتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، کن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کے اعمال کیسے ہیں۔ قرآن تو سمجھ لیجئے ایک آئینہ ہے، شیشہ ہے، ایک مرر ہے، جو آپ کو آپ کی صحیح شکل دکھاتا ہے۔ تو اگر شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر شکل اچھی نہ لگے تو شکل ہی کو صاف کریے گا، شیشہ کو مت توڑیے گا۔ اسی طریقے سے اگر قرآن آپ کے عمل کے خلاف کوئی بات بتا رہا ہے تو قرآن کے معنی کو بدلنے کی کوشش مت کریے گا، اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آئیے قرآن کریم کے اندر ہمارا ذکر کیسے ہے اور ہماری گواہی کیسے دیتا ہے۔ احنف بن قیس تابعی ہیں، مشہور تابعی، جن نے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے۔ کہیں پر بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، کہیں سے آواز آتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ کون سی آیت تلاوت ہو رہی ہے؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ ہم نے یقیناً بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کیا جس کے اندر تمہارا ذکر ہے، جس کے اندر تمہارا ذکر ہے، تمہاری خبر ہے، تمہاری بات ہے۔ یہ آیت سن کر کے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، ہمارا ذکر ہے قرآن کریم کے اندر، چلو لاؤ دیکھیں ہم قرآن کریم کو، ہمارا ذکر کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ قرآن لے کر کے آتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کا ذکر آتا ہے جو راتوں کو جاگتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں سامنے سے، اور پھر ورق جو ہے، پیج جو ہے پلٹتے جا رہے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کا ذکر آتا ہے جو فواحش سے، منکرات سے نہیں بچتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو کہتے ہیں نعوذ باللہ ان لوگوں میں تو میرا شمار نہیں۔ پھر ایک ذکر آتا ہے، ایک آیت آتی ہے کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور اعتراف بھی کرتے ہیں، احساس بھی کرتے ہیں کہ گناہ ہوئے ہیں، اور وہ جو عمل کرتے ہیں ملے جلے عمل کرتے ہیں، کچھ نیک کرتے ہیں تو کچھ نیکی گناہ کے کام کر لیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہیں پر آ کر کے رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لو، یہ میرا ذکر ہے، میرے اعمال ایسے ہیں، ملے جلے ہیں، کچھ گناہ بھی ہیں، کچھ نیکیاں بھی ہیں، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اور اللہ رب العالمین سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحم کرے گا، کیونکہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا۔ تو سلف صالحین قرآن کریم کو کس طرح پڑھتے تھے، کس طرح سمجھتے تھے، کس طرح تلاوت کرتے تھے، اس طریقے سے ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اخلاق کے بارے میں بیان کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا اخلاق تھے، کیا خوبیاں تھی آپ کے اندر، کیا گن تھے آپ کے اندر۔ وہ چیز، سب سے پہلی چیز جود و سخاوت، یعنی دینا، کسی کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، کسی کا تعاون کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کچھ مانگا تو آپ نے کبھی نہ نہیں کہا کہ نہیں دے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ آپ نے نہ نہیں کہا، یا یہ ہے کہ خاموش رہے، یا تو آپ نے کچھ دیا
یا تو آپ خاموش رہیں، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے تو آپ خاموش رہیں، اور ہے تو آپ نے عطا کیا۔ اسلام قبول کرنے کے شرط پر کچھ لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ جو ہے جانور دے دیے۔ یہ دوڑا دوڑا اپنے قوم کے پاس گیا اور کہا کہ لوگوں آؤ جلدی سے تم اسلام قبول کر لو، قسم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ تم اس کے بعد غریب نہیں رہو گے، محتاج نہیں رہو گے، تمہاری محتاجگی دور، سب لوگ آؤ اور اسلام قبول کر لو مسلمان۔ تالیف قلب کے لیے، جوڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے خرچ کر دے۔ اسی طریقے سے صفوان بن امیہ کا ذکر ہے، آپ کو معلوم ہے فتح مکہ میں یہ بھاگ گئے مکہ چھوڑ کر کے، مجھے نہیں رہنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اسلام قبول کرنے کی شرط پر ہم اس کو واپس لے کر کے آتے ہیں۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور ان کو 2 مہینہ کی بات کہی گئی تھی کہ 2 مہینہ ہم تم کو مہلت دیں گے، چھٹی دیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو تم 4 مہینے لے لو۔ 4 مہینے سوچنے سمجھنے کی ان کو ایک مدت دیا، ٹائم دیا۔ اس بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کرتے رہے۔ ایک مرتبہ 100 اونٹ دیا، پھر 100 اونٹ دیا، پھر 100 اونٹ دیا، اتنا زیادہ دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے دیتے جا رہے جبکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نفرت کرتا تھا، قسم سے آج سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خرچ کرنے والے اور اتنے دانی اور اتنے صدقہ و خیرات کرنے والے تھے کہ آپ کے دینے کی وجہ سے لوگ مائل ہو جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف مائل ہوتے تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرتے تھے اور لوگوں کو ایک طرح سے آپ تعاون کرتے تھے، مدد کرتے تھے۔ کیا ضرورت ہے محترم حضرت، الحمدللہ مسلم معاشرے کے اندر یہ خوبی ہے، مدد کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ مدد کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے، لیکن خرچ کرنے کا اس مال کو حکم دیا ہے جو مال آپ کا نجی ہے، آپ کا ذاتی ہے، اپنے محنت سے کمایا ہے، حلال طریقے سے کمایا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس کا ہم نے تم کو خلیفہ بنایا اس مال میں سے خرچ کرو، اور جس مال کا تم زبردستی خلیفہ بن گئے اس مال سے نہیں چلے۔ گندگی کو گندی چیز سے صاف نہیں کیا کرتے۔ پیشاب لگ جائے بدن میں، کوئی گندی چیز لگ جائے بدن میں، پیشاب کے پانی سے اس کو صاف نہیں کرتے، نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ حلال مال آپ خرچ کریں۔ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ عمل صالح کے اندر بہت ساری عبادتیں آتی ہیں، اس کے اندر انفاق بھی آتا ہے، کسی کا مدد کرنا بھی آتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پاک مال کھاؤ پھر عمل صالح کرو۔ اگر پاک مال نہیں کھایا، عمل صالح کیا، کتنے نمازیں پڑھے، کتنے صدقے کیے، کتنے حج کیے، کتنے زکوٰۃ کیے، اس کی مثال تو بالکل وہی بن گئی کہ 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، کچھ فائدہ نہیں ہے، صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ سے پوچھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزولا قدم ابن آدم کے بیٹے کا پیر ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، ہل نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، یہاں تک کہ 5 سوالوں کے جواب وہ نہ دے دے۔ کس کے بارے میں؟ پہلی چیز مال، من این اکتسب، کہاں سے کمایا، وفیما انفق، اور کہاں پر خرچ کیا۔ تو مال صحیح جگہ سے لے اور صحیح جگہ پر دیں۔ کہنے کی بات صرف ہم کو جود و سخا، یعنی دینے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادت کتنے اچھے تھے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کون سی اچھی عادت تھی؟ عاجزی اور انکساری، ہیوملٹی، جھکنا، خود کو چھوٹا سمجھنا اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہنا۔ آپ کا مزاج بالکل صاف تھا، آپ سب لوگوں سے مل کر کے بات کرتے تھے اور ہمیشہ ان کے قریب رہتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو آپ کیا کریں گے، عاجزی بن کے رہیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپشن دیا تھا، آپ کون سا نبی بنیں گے؟ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا آپ غریب نبی بننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو غریب نبی ہی بن کر رہنا۔ دعا بھی کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا، اللہ مجھے غریب ہی رکھ، وامیتنی مسکینا، اور غریب حالت میں موت دے دے، واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین، اور مسکینوں کے ساتھ مسکینوں کی جماعت میں قیامت کے دن اٹھانا۔
کیوں دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول؟ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے ہیں، عائشہ یہ اپنے امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے گئے۔ کون؟ یہ غریب لوگ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی بھی کسی مسکین کو خالی مت لوٹانا، ان کو اپنے پاس میں بلانا اور ان سے قریبی اختیار کرنا۔ ایسا کرنے سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین تم کو اپنا نزدیکی بنائے گا، اللہ کی قربت حاصل کر بھلا تو ہو بھلا۔ بندے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ویوہار کریں، بندے کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرے گا۔ کرو مہربانی تم عرش فرش زمین پر اور خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو مسکین، لیکن ہمارا کیا ہے، ہم تو یہاں بھی تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت دیکھیے کہ ضعفاء المسلمین، جو کمزور مسلمان ہوتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے۔ بیمار ہے، بیمار کرسی کے لیے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل میں ہے، اس وقت تو ہاسپٹل نہیں تھا، بیمار کرسی کے لیے جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت۔ لیکن ہمارا یہاں پر تجارت ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے۔ جو بڑا آدمی ہے، سنے کی نہیں سنے ہاسپٹل میں ہے، دوڑ کے پہنچ گئے، سنے کی نہیں سنے مر گیا ہے، اس کے جنازے میں پہنچ گئے، چاہے وہ شرک والا ہو، کفر والا ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ دنیاوی کاروبار ہمارا چلتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان، غریب مسلمان اگر ہاسپٹل میں ہے، زیر علاج ہے، بیمار ہے، مر گیا ہے، جانے دو، اس کی کیا اہمیت تھی معاشرے کے اندر؟ تو اس کی کوئی گنتی ہی نہیں تھی۔ ایک لونڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کے جہاں چاہتی لے جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کہہ کے کہتے کہ فلاں کیا ضرورت ہے، بولو، جہاں جاؤ گے ہم وہیں جائیں گے۔ ایک ایسی عورت، ایک ایسا انسان جس کا مانسک سنتولن صحیح نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے لے جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا ٹائم دیتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے اندر، ہمیں اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ عاجزی اور انکساری، یہ اچھی صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جتنا عاجزی اور انکساری اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا اونچا اور بڑا کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ تکبر کرنے والے ہیں، خود کو بڑا بننے والے ہیں اور خود کو بڑا سمجھنے والے ہیں، ان کا حشر کیسے ہوگا؟ چونٹیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو حشر کرے گا۔ کاہے کا تکبر، کس بات پر فخر، کس بات پر گھمنڈ؟ جو چیز ہے آج ہمارا ہے کل کسی اور کا ہو جائے گا۔ پریورتن سنسار کا تو یہی نیم ہے، تو پھر کس بات پر گھمنڈ؟ صحت ہمیشہ نہیں رہنے والی، مال ہمیشہ نہیں رہنے والا، عمر ہمیشہ نہیں رہنے والی، کبھی نہ کبھی یہاں سے جانا ہے اور پھر یہاں کے حساب سے وہاں پر فیصلہ ہو، کیا کر کے آئے اور وہاں پر کیا ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک تیسری صفت کیا تھی؟ اخلاق اور اچھی عادت، رحم کرتے تھے آپ کے اندر رحم دلی تھے، آپ بہت زیادہ رحیم تھے، دیالو تھے۔ اللہ رب العالمین خود کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ رحم کرنے والے ہیں، ورنہ لوگ تو آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں، نکل جائیں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ چہرہ بنا کر کے رکھتے ہیں جیسے رحم اور کرم کی بنیاد اس کے دل میں ہے ہی نہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، ہم لوگ جانے سے جھجکتے ہیں، بات کرنے سے جھجکتے ہیں، اس کے پاس نہیں جاتے ہیں، پھر وہ اکیلا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ عادت نہیں ہے۔ رحم کیسے کریں؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ شخص قابل رحم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو عقل دیا ہے، کامن سینس دیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ پتہ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ساری چیزیں آپ دنیا کے اندر سمجھ سکتے ہیں۔ ایک انسان کے دل کی بات کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو عقل دیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ سمجھیں آپ کے کیا احساسات ہیں، آپ کے کیا فیلنگ ہیں، آپ کے کیا جذبات ہیں۔ اسی طرح سے شاید اس کا بھی وہی احساسات ہوگا، اس کی بھی وہی ضرورت ہوگی، وہ بھی شخص اسی باتوں، اسی طرح کی باتوں سے خوش ہوتا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے پڑھنے کے لیے، 20 دنوں تک 20 ڈیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ اب بیوی بال بچے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ شاید ان کو اپنے بال بچوں سے، بیویوں سے ملنے کی ضرورت ہے، لیکن کھل کے نہیں کہتے جاؤ گھر میں جاؤ، بیوی بال بچوں سے مل کر کے آؤ، کھل کے نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہانہ بنا لیا، 20 دن تم لوگ رہے، بہت کچھ سیکھ لیا، گھر میں جاؤ، گھر والوں کو بھی یہی چیز سکھانا اور ان کو بھی بتانا، یعنی تعلیم دینے کے گھر سے بھیج رہے ہیں، لیکن مقصد کچھ اور ہے، اور کہتے ہیں کہ جانا گھر میں اور منمانی طریقے سے نماز نہیں پڑھنا، ویسے ہی نماز پڑھنا جیسے یہاں ہم تم کو نماز پڑھا رہے ہیں، ورنہ نماز۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، عفو اور درگزر،
माफ़ करना, सब्र कर लेना, बहुत ज़्यादा सब्र करने वाले थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो हर मामले में सब्र 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 कहते हैं, लेकिन खुद नहीं करते, दूसरों को सिर्फ तलकीन करते हैं। हमारे खिलाफ कोई बात हो जाए तो हम आग बगौला हो जाते हैं, लेकिन दूसरों कहते हैं आपको सब्र करना चाहिए। क्यों? आप अच्छे इंसान हैं, आप नमाजी हैं, आप इमाम साहब हैं, आप आलिम हैं, आप दाढ़ी वाले हैं, आप मुसलमान हैं, आपको तो सब्र करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कूट कूट कर भरी हुई। एक शख्स देहात से आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पीछे से खींच करके कहा कि तुम्हारे पास जो अल्लाह का दिया हुआ माल है उसमें से कुछ देने का ऑर्डर करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं, मुड़ करके देखते हमारा होते क्या भिखारी कहें कि तुम्हारा यहाँ रखा हुआ है जो तुमको निकाल करके दे दे, हट्टा खट्टा जिस्म वाला है, कमा नहीं सकता है, मांगने की आदत पड़ी हुई है तुमको, कहाँ से मैं लाऊं, खत्म है, नहीं है इस तरह। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते, चेहरे पर हंसी है, मुस्कुराते और कहते हैं कि जाओ इसको इसकी ज़रूरत पूरी करो और वहाँ से फलां चीज़ ला करके दे दो। जानी दुश्मन को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ किया, सब्र इतना है। जानी दुश्मन नहीं, हमारे बारे में अगर कुछ कहा जाए तो हम उसके जानी दुश्मन हो जाते हैं। भला जानी दुश्मन तो हम कहाँ छोड़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया और छोड़ दिया। लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पांचवी सिफत, इंटरेक्शन कैसा था, कैसे तामुल करते थे, कैसे लोगों के साथ आप मिलते थे। एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल मेरे अब्बा इंतकाल कर गए और बहुत ज़्यादा कर्ज छोड़ करके गए हैं, कर्ज वालों से थोड़ा बात करके हल्का करा दीजिए, माफ़ करने के लिए कहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम और आप होंगे तो क्या कहेंगे, तुम्हारे बाप ने कर्ज लेते टाइम मुझसे पूछा था क्या भाई फला आदमी से कर्ज लूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, माफ़ी की दरख्वास्त की, नहीं किया, फिर आए और बताया कि ये एक तरीका है, इसको अपनाओ, इस तरह से तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़रूरत भी पूरी। तो हमको यहाँ बताना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ कैसा सलूक करते थे। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कोई बात करनी शुरू की तो जब तक वो बात ख़त्म नहीं करता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से हटते नहीं। किसी ने हाथ पकड़ा, जब तक वो छोड़ता नहीं आप हाथ छुड़ाते नहीं। लेकिन हम क्या है, हम तो बात सुनना शुरू ही नहीं करते, तो कहाँ से ख़त्म करें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादिम के साथ, घर वालों के साथ, घर वालों का काम खुद से किया करते थे, कपड़ा सिल लेते थे, जूता फट गया जूता सिलते थे। आप क्या करेंगे घर वालों के साथ, बाहर तो जैसे तैसे रहते हैं, लेकिन घर में हम शेर बन जाते हैं, बच्चों को डांटते हैं, औरतों को डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये साफ नहीं हुआ, खाना ढंग से तैयार नहीं हुआ, नमक ज़्यादा हो गया, इस तरह की बहुत सारी बातें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत नहीं है। खादिम के साथ, नौकर जो काम करने वाला होता है हमारे साथ, ज़रूरतमंद होता है, हाजतें होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खादिम था हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 10 साल की लंबी मुद्दत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उफ नहीं कहा, डांटा नहीं, फटकारा नहीं। अगर किसी ने कभी डांटा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कह के समझा, जानो जाने दो, जो होने का था हो गया, जो होना है वो तो होकर रहेगा, वो होना था उसके हाथ से हुआ या किसी और के हाथ से हुआ। हम क्या करेंगे, पगार में से कट करेंगे, नौकरी से निकाल लेंगे या उसको धमकी देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा शफ़क़त थी, बहुत ज़्यादा मेहरबानी। और एक 9वीं चीज़, 9 नंबर की, 8 चीज़ें गुजर गई। 9वीं चीज़, 9 नंबर में अदायगी हुकूक की अदायगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हुकूक की अदायगी, हमारे पास किसका हक है, मरने से पहले देना, उसके पास किसका हक है, मरने से पहले वो भी हमको देना, वरना ये हक वाले क़यामत के दिन पहुँचेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुफलिस यानी गरीब, बेचारा, मोहताज आदमी। सहाबा किराम से पूछते हैं मुफलिस किसको कहते हैं। सहाबा किराम कहते हैं जिसके पास माल ना हो, दिरहम ना हो, दिनार ना हो, रुपया पैसा ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नहीं, गलत। मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन बहुत सारी नमाजें, बहुत सारे रोज़े, बहुत सारे हज और बहुत सारे सदका व खैरात, अनगिनत नेकियां लेकर के पहुंचेगा, लेकिन इसके साथ साथ वो क्या किया होगा दुनिया के अंदर, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को गाली दिया होगा, किसी के साथ गलत सलूक किया होगा, तो क्या होगा, ये सारी नेकियां उन लोगों को दी जाएंगी जो मजलूम है। यानी जुल्म ना करें, मजलूम की बद्दुआ से बचें। हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो दुआ है मजलूम की, ये डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुँचती है। तो हुकूक की अदायगी हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। मजाक भी करते थे अल्लाह के रसूल।
ہنسنے کے لیے، مائنڈ فریش کرنے کے لیے، لیکن مذاق تعلیم کی بنیاد پر ہوتا تھا، سکھانے کے لیے. ہمارے اور آپ کے مذاق کی طرح فلاں ایک رانی تھی، ایک راجا تھا، ایسا ہوا، پھر لوگ لگے ہنسنے اور دانت نکالنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مذاق کرتے تھے؟ ایک شخص کو کہا کہ اے دکان والے، دکان سب کے ہوتے ہیں لیکن ان کو کہا اے دکانوں والے، مذاق کے طور پر. ایک دیہاتی آتا تھا. دیہاتی ہمارا کیا ہوتا، ہم شہری ہیں، شہر میں رہنے والے ہیں. دیہات کے لوگ کیا کھاتے ہیں؟ گندے رہتے ہیں، اچھا پیتے نہیں، اچھا رہتے نہیں ہیں، تھوڑا دور ہی رہو، پاس میں مت. دیہاتی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوریجنل شہری ہیں، شہر میں پیدا ہوئے شہری ہیں، تو دیہاتی سے کیسے کہتے ہیں کہ ظاہر نام کا ہے ایک آدمی، کہتے ظاہر ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں. یہ شخص کچھ بیچ رہا تھا، پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اس کو پکڑ لیتے ہیں. اس نے دیکھا نہیں، کہنے لگا کون ہے پیچھے سے پکڑا ہوا ہے؟ پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پکڑے ہوئے ہیں اور اس نے ابھی چھڑایا بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس غلام کو کوئی خریدے گا کیا؟ بادار، اس غلام کو کوئی خریدے گا کیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول سب سے سستے دام میں آپ ہی مجھے پائیں گے، میں سب سے سستا ہوں، چیپ ہوں، آپ مجھے لے لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، تم سستا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تمہاری اہمیت، تمہارا مقام اور تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. حامدًا ومصليًا اما بعد. محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو صحیح سے غور و فکر کے ساتھ اور پڑھیں اور زیادہ مطالعہ کریں، اور کیا کیا خوبیاں آپ کے اندر تھی ان خوبیوں کو ہم اپنائیں، تبھی اپنے بھی، غیر بھی، دوسرے بھی، دشمن بھی، دوست بھی سب ہمارے بارے میں گواہی دیں گے. ورنہ گھر کی بیوی بھی گواہی نہیں دے گی، بولے کہ میرا شوہر بہت خلوص ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، ڈانٹتا ہے. اخلاق کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اثقل شیء فی المیزان یوم القیامت الخلق الحسن. قیامت کے دن میزان میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ خلق الحسن، اچھے اخلاق. اچھے اخلاق سب سے زیادہ وزنی ہوں گے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد، نبی اور رسول ہونے کا مقصد ہی بتایا کہ وہ اس کو اتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں، تم سارے لوگوں کو بتا دوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عبادتوں کے ساتھ اخلاق میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو، ان کی بیماری کو دور فرما دے. ایک بہن ہے جو کینسر سے پیڑت ہے، زیر علاج ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو لوگ پریشانی میں ہیں، مقروض ہیں، اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرمائے. جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے. جو لوگ جس مصیبت میں جہاں کہیں گے، جتنے مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین ان کو عزت عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے. الہ العالمین ہم جب تک دنیا کے اندر رہیں، ایمان کی حالت میں رہیں، ہمارا خیر ہو، خاتمہ بالخیر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.